اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے کی خصوصی دعا شیئر کروں گی۔ اس دعا کو سننے کے بعد آپ سب نے میرے پیچھے آمین آمین کی صدائیں بلند کرنی ہے۔ آمین کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مولا، دعا مانگنے والے نے جو کہا ہے اسے کن فرما، اسے پورا کر دے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ میں جو بات کرتی ہوں، جو دعا اللہ سے مانگتی ہوں، جس کے لیے مانگتی ہوں، آپ نے آمین آمین کی صدائیں بلند کرنی ہے۔ پتہ نہیں کس کی آمین اللہ کو پسند آ جائے، آپ کی اور میری بات بھی بن جائے، ہماری آخرت بھی بہتر ہو۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ دعا کو نہایت توجہ سے سنیں، عاجزی سے سنیں اور اللہ کریم سے آمین کہیں۔ اللہ پاک ہماری دعاؤں کو سنے گا اور قبول فرمائے گا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ماہ رمضان کے مہینے کی آمد ہے، برکتوں والا مہینہ ہمارے سروں پہ فگن ہونے والا ہے۔ اللہ کریم اس پاک اور بابرکت مہینے کے صدقے ہم سب مسلمانوں کی تمام پریشانیوں کو ختم کرے، ہم سب کی دعاؤں کو سنے اور قبول فرمائے۔ تو چلیے اب ہم اپنی دعا کو شروع کرتے ہیں۔ اللہ کے بابرکت نام سے ہم شروع کرتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں میرے ساتھ مل کر آپ بھی درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ، اے میرے پاک پروردگار، اے غفور الرحیم، اے دو جہاں کے پالنے والے، اے دو جہاں کے مالک، میں نے جو بھی دعا پڑھی ہے، جو بھی کلمات پڑھے ہیں، مولا اس میں جتنی بھی زیر زبر شد مد کی غلطی ہو گئی ہے، اسے معاف فرما کے اپنی پاک بارگاہ عالیہ میں قبول تے منظور فرما۔ مولا اس کا ثواب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تحفۃً، ہدیۃً، عقیدۃً، نذرانۃً پیش کرتی ہوں، قبول تے منظور فرما۔ اے میرے پاک پروردگار، اس کا ثواب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک زوجہ مطہرات اور پنجتن گرانے کو پیش کرتی ہوں، قبول تے منظور فرما۔ اس کا ثواب اولیاء کرام، شہداء کرام، کربل کے میدان میں جو شہید ہوئے، اور مولا تمام امت مسلمہ کے لیے دعا کرتی ہوں، خصوص بالخصوص جن کے پیچھے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے والا نہیں، مولا ان سب کو بخش دے۔ یا اللہ سب کی بخشش فرما، مولا سب کی قبروں کو ٹھنڈا کر دے، روشن کر دے، کشادہ کر دے۔ اے میرے پاک پروردگار، ہم سب کی دعاؤں کو سن لے اور قبول فرما۔ یا اللہ، اس ماہ مقدس رمضان المبارک کی آمد ہے، ہم تجھ سے عاجزانہ درخواست کرتے ہیں، اے عظمت و جلال والی، رحیم و کریم و ذات، ہم تیرے عاجز بندے ہیں اور بے کس بندے ہیں۔ ہم اپنی غلطیوں کا، کوتاہیوں اور گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، لیکن مولا تیرے سوا اور کوئی بھی ایسی جگہ نہیں جہاں سے ہمارے قصوروں کا مداوع ہو سکے۔ ہمارے قصور معاف فرما، ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ لہٰذا ہم تجھ سے عاجزانہ گزارش کرتے ہیں کہ مولا ہم تیری رحمت کے طلبگار ہیں، تیری معافی کے طلبگار ہیں، اپنے گناہگار بندوں کو بخش دے۔ مولا ہم سب بہت گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، مولا تیرے نبی کے امتی ہیں، مولا اپنے نبی کے صدقے ہمیں بخش دے، ہماری بخشش فرما، ہماری آخرت کو بہتر بنا۔ مولا آخرت کا سامان اکٹھا کرنے کی توفیق عطا فرما، آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، والدین کا فرما بردار بنا، والدین کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا ہم سب مسلمانوں کو دین کا ڈنکا بجانے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو دین کا بول بالا بنا دے۔ مولا اس پاک اور مبارک رحمتوں والے مہینے کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ مولا جس طرح تو نے ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں پر اب تک پردہ ڈالا
ڈالا ہوا ہے اس پر مولا ایسے ہی پردہ رکھنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اور مولا اس دنیا میں، آخرت میں اور قیامت کے دن اپنی رحمت سے محروم نہ کرنا، ہمیں رسوا نہ کرنا، ہمیں دنیا اور آخرت میں اپنی رحمت کے سائے تلے رکھنا۔ مولا اس پاک اور بابرکت مہینے کے صدقے ہمیں اپنا ہی محتاج رکھنا، کبھی کسی کے رحم و کرم پہ نہ چھوڑنا۔ مولا اس بابرکت مہینے میں ہمیں غیب کے خزانوں سے عطا کرنا، اس ماہ مقدس میں ہمیں ہر وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما جس میں تیری رضا شامل ہو، تیرا محبوب راضی ہو، تجھے خوشی ہو۔ مولا ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اور مولا ایسے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو اور تیرا محبوب ناراض ہو۔ مولا ہم سب کو صحت و عافیت کے ساتھ ماہ مقدس میں عبادات و اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، دوسروں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے والدین کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرما، جن کے والدین زندہ ہیں، حیات ہیں، ان کا سایہ ہم پر ہمیشہ فگن رکھنا، جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں مولا انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ مولا جنت کے باغوں میں سے باغ عطا فرما، جنت کی وادیوں میں سے وادی عطا فرما، جنت کے محلوں میں سے محل عطا فرما۔ مولا ان کی قبر کی منزلوں کو آسان کر دے، مولا انہیں قبر میں سکون و اطمینان عطا فرما۔ جو لوگ عذاب قبر میں مبتلا ہیں مولا اپنی رحمت کے صدقے ان کی قبروں کو ٹھنڈا کر دے، روشن کر دے، کشادہ کر دے۔ مولا ان کے گناہوں کو بخش دے، ان کی قبروں کو روشن کر دے، ٹھنڈا کر دے۔ محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے مولا ان کو بخش دے، مولا ان کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ان سب سے ہمیں سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا تمام امت مسلمہ کو، امت محمدیہ کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا میرے تمام ویورز کو، امت مسلمہ کو، امت محمدیہ کو اپنے سائے تلے رکھنا، ہم سب کی ہزاروں حاجات کو پورا فرما، دعاؤں کو قبول فرما، ہمیں رزق سے نواز دے، دولت سے نواز دے۔ مولا ہم پر جتنی بھی پریشانیاں ہیں انہیں ختم کر دے، مصیبتوں سے، مشکلات سے ہم سب کو نجات دے، سب کی رزق میں، دولت میں، عمر میں اضافہ فرما۔ رمضان کے صدقے سب کے گھروں میں اپنی رحمت کا سایہ قائم و دائم رکھنا۔ جو لوگ عذاب قبر میں مبتلا ہیں مولا ان کی بھی بخشش فرما۔ یا اللہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے صدقے میں تجھ سے عاجزانہ دعا کرتی ہوں، مولا اس دعا کو طفیل رسول اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اس دعا کو ہمارے والدین، بہن بھائیوں، عزیز و قارب، اساتذہ کرام اور ہماری پوری ٹیم کے حق میں قبول فرما۔ ہمارے قاری صاحب کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرما، مولا نبی سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا میرے اور سب لوگوں کے عزیز و قارب جو پیارے اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، خصوص بالخصوص میرے نانا جان کی مغفرت فرما، میرے تایا ابو کی مغفرت فرما، اور مولا میرے بہنوئی کی مغفرت فرما۔ جو لوگ بھی اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے ہیں مولا ان سب کی قبروں کو ٹھنڈا اور روشن و کشادہ کر دے، سب کے گھروں کو آباد کر دے۔ مولا اپنے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا اللہ سب کی آخرت کو بہتر بنا، انہیں جنت میں اعلیٰ درجے عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بھی میرے عزیز و قارب سے اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں مولا ان سب کی بخشش فرما۔ میری تمام اپنے ویور سے گزارش ہے، درخواست ہے کہ اپنی دعاؤں میں ہم سب کو یاد رکھا کرے، ہماری ٹیم کو یاد رکھا کرے، میرے استاذہ کرام کے لیے دعائیں کیا کرے، ہمارے قاری صاحب کے لیے دعائیں کیا کرے، تاکہ ہم سب آپ کی خدمت میں وظائف اور اچھے اچھے واقعات لے کر آتے رہیں، اور آپ کی بلکہ پوری امت مسلمہ کی، امت محمدیہ کی رہنمائی کر سکے۔ مولا ہمیں دشمنوں کی دشمنی سے بچا، حاسدوں کے حسد سے بچا، مولا ہمیں آخرت میں شرمندہ نہ کرنا، مولا ہمیں آخرت کی رسوائی سے بچا، حشر کی شرمندگی سے بچا، جہنم کی آگ سے بچا، دوزخ کی آگ سے بچا۔ اللہ جو بے گھر ہیں انہیں گھر دے، جو بے زر ہیں انہیں زر دے۔ مولا سب کے کاروبار کو وسیع و کشادہ کر دے، سب کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما۔
فرما، مولا سب کو رمضان المبارک کی رحمتیں لوٹنے کی توفیق عطا فرما، مولا ہماری دعاؤں کو سن لے اور قبول فرما، مولا تمام بیماروں کو شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، تمام بیماروں کو رمضان المبارک کے صدقے صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرما، اور مولا خصوص بالخصوص یا اللہ میرے والد کو بھی صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرما، اور ان کا سایہ ہم پر ہمیشہ فگن رکھنا، اور مولا ہم سب کو اپنے والدین کا فرما بردار بنا پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، مولا رمضان المبارک کے صدقے سب کی حاجات کو پورا کر دے، دعاؤں کو قبول فرما، مولا ہمیں ہر وبائی بیماریوں سے محفوظ رکھنا، اس مبارک ماہ میں اپنی رحمتوں، نعمتوں، برکتوں سے اپنے فضل و کرم سے مالا مال کرنا، اور جس میرے ویورز نے مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہے مولا ان سب کی دعاؤں کو سن لے اور قبول فرما، آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔